سبق نمبر 18 مرد اور عورت کی نماز میں فرق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وسلم تسلیما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا آپ سب کیسی ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خیریت سے رکھے۔ بیٹا کل ہم پڑھ رہے تھے مرد و عورت کی نماز میں فرق۔ کل ہم نے اس کا سرسری طور پر جائزہ لیا تھا۔ ہم نے چند باتیں پڑھی تھیں کہ جس کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا تھا کہ مرد و عورت کی نماز میں کیا فرق ہے۔ آج ہم ایک خاکے کی صورت میں مرد اور عورت کی نماز میں فرق کو پڑھیں گے۔ عورت کے لیے نماز میں متعدد ایسی کیفیات ہیں جن کا اثباتاً یا نفیاً احادیث مبارکہ میں کوئی ذکر نہیں آیا۔ فقہاء کرام نے عورت کے لیے ستر بدن مطلوب شرعی ہے کہ شرعی اصول کی بنیاد پر ان کیفیات کا تعین کر کے منشا شریعت کو پورا کیا ہے۔ اور جب عورتوں کی ان کیفیات نماز میں ستر بدن مطلوب شرعی ہے اور یہ ان کی بنیاد ہے، تو عورتوں کی ان کیفیات کا مردوں کی کیفیات سے مختلف ہونا اس کا لازمی جز ہے۔ مرد اور عورت کی نماز میں فرق کے سلسلے میں بہت سے متنازع مسائل کا تفصیلی جائزے کے بعد لے مرد اور عورت کی نماز میں منصوص اور غیر منصوص دونوں قسم کے فروق کا ایک اجمالی تقابلی خاکہ پیش، یعنی ایک آپ کے سامنے ایک خاکے کی شکل میں اس کو بیان کر دیا جائے تو سمجھنے میں کیا ہوگی؟ آسانی ہوگی۔ اسی طرح حضرت مولانا عبدالحی لکھنوی نے مختلف کتاب فقہ سے یہ سارا کچھ جمع کیا ہے، اور جب احادیث میں عورتوں کو حکم دیا گیا ہے کہ سمٹ کر نماز پڑھیں، یہ فروق دراصل اسی سمٹنے اور سکڑنے کی تفصیل اور اصول شریعت کی روشنی میں اس سوال کا جواب ہے کہ عورت نماز میں کیسے سمٹے اور کیسے سکڑے۔ یعنی احادیث میں یہ آیا کہ عورت سمٹ کر اور سکڑ کر نماز پڑھے۔ اس اصول کو سامنے رکھتے ہوئے مرد اور عورت کی نماز میں جو فرق ہے وہ بیان کیا جاتا ہے۔ تکبیر تحریمہ، مرد کا طریقہ نماز۔ مرد تکبیر تحریمہ کے وقت اس طرح ہاتھ اٹھائے کہ ہتھیلیاں کندھوں کے برابر، انگوٹھے کانوں کی لو کے برابر اور انگلیوں کے سرے کانوں کے اوپر والے کناروں کے برابر ہو۔ کیسے اٹھانا ہے مرد نے؟ اس کی ہتھیلیاں کندھوں کے برابر اور انگوٹھے کانوں کی لو کے برابر، انگلیاں کانوں کے سروں کے برابر ہوں۔ عورت نے کیسے کرنا ہے؟ عورت کا طریقہ نماز، عورت تکبیر تحریمہ کے وقت اس طرح ہاتھ اٹھائے کہ ہتھیلیاں پستانوں کے برابر اور انگلیاں کندھوں کے برابر ہوں، یعنی اس نے کندھوں تک اپنی جو انگلیوں کے اوپر والا جو حصہ ہے، پور ہیں، وہ کندھوں کے برابر ہوں۔ نمبر 2، مرد تکبیر تحریمہ کے وقت چادر وغیرہ سے ہاتھ نکال کر رفع یدین کرے، ہاں اگر عذر ہو تو پھر باہر نہ نکالے۔ نمبر 3 ہے مرد تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھوں کی انگلیوں کو طبی حالت پر چھوڑ دے، تکلف کر کے نہ کشادہ کرے اور نہ ملائے، یعنی جتنی عام حالت میں اس کی انگلیاں کھلی رہتی ہیں اتنی ہی کھلی رہنے دے، نہ زیادہ کھولنی ہے اور نہ زیادہ ملانی ہے۔ عورتوں کے لیے حکم ہے کہ وہ تکبیر تحریمہ کے وقت چادر دوپٹہ وغیرہ سے ہاتھ باہر نہ نکالے، بلکہ چادر وغیرہ کے اندر ہی رفع یدین کرے، یعنی چادر کے اندر سے ہی تکبیر کہے۔ مرد نے کیا کرنا ہے؟ باہر نکال کے، عورت نے دوپٹے کے اندر سے ہی۔ عورت تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھوں کی انگلیوں کو ملا لے گی، مردوں نے ملانا نہیں، جیسے طبعاً فطرتاً انگلیاں کھلی رہتی ہیں جتنی اتنی رہنی ہے، عورتوں نے کیا کرنا ہے؟ ملا لینا ہے۔ یہ تکبیر تحریمہ میں مرد اور عورت کی نماز کا فرق تھا۔ قیام، مرد کا طریقہ نماز۔ مرد قیام میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کے اوپر رکھ کے انگوٹھے اور چنگلیے کا حلقہ بنا کر کلائی کو پکڑے اور 3 انگلیوں کو کلائی کے اوپر رکھے۔ مرد نے کیا کرنا ہے؟ دائیں ہتھیلی کو بائیں ہتھیلی کے اوپر رکھے، انگوٹھے اور چنگلی یعنی چھوٹی انگلی کو پکڑ کر حلقہ بنا لینا اور کلائی کو اس سے پکڑنا ہے۔
اور 3 انگلیوں کو کلائی کے اوپر رکھے. عورت نے کیا کرنا ہے؟ عورت قیام میں دائیں ہاتھ کی 5 انگلیاں ملا کر دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ تیلی کے اوپر رکھ دے گی. نہ ہلکا بنائے نہ کلائی پکڑے بلکہ 5 انگلیاں سیدھی رکھے. مرد نے ہلکا بنا کے 3 انگلیاں اوپر رکھنی ہے. عورت نے اپنا پورا ہاتھ سیدھا 5 کی 5 انگلیاں الٹے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھنی ہے اور انگلیاں سیدھی رکھنی ہے. نمبر 5 ہے مرد قیام میں ہاتھ ناف کے نیچے متصل باندھے. عورت نے کیا کرنا ہے؟ عورت قیام میں ہاتھ پستانوں کے نیچے باندھے. مرد قیام میں اپنے پاؤں کے درمیان 4 انگشت یعنی 4 انگلیوں سے 1 بالش تک طبی فاصلہ رکھے. عورت نے کیا کرنا ہے؟ قیام میں دونوں پاؤں کو ملانا ہے. آدمی نے 4 انگلیوں کے برابر فاصلہ رکھنا ہے اور عورت نے کیا کرنا ہے؟ اپنے دونوں پاؤں کو ملانا ہے. مرد قیام میں بازو اور کونیاں نہ سکیڑے بلکہ کشادہ رکھے، یعنی وہ اپنی کونیاں اور بازو کھول کر رکھے. عورت کیا کرے؟ قیام میں بازو اور کونیاں سکیڑ کر رکھے، یعنی اس کو سمیٹ کر کرے. تلاوت قرآن پاک. نمبر 8 ہے مرد اکیلا ہو تو جہری نماز میں اس کے لیے جہر قرات کرنا افضل ہے، واجب نہیں ہے. عورت چاہے اکیلی نماز پڑھ رہی ہے، جماعت تو عورت کی ہوتی نہیں ہے، اور اکیلی نماز پڑھی تو جہری نماز میں قرات جہر کرنا مکروہ ہے. یعنی عورت نے جہری سری ساری نمازوں میں کیا کرنی ہے؟ قرات آہستہ ہی کرنی ہے. مرد امام ہو تو جہری نماز میں جہر کرنا اس پر واجب ہے. یعنی جہر والی نمازیں ظہر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے تو وہ جہر کر کے بلند آواز سے پڑھے گا، تلاوت کرے گا. عورت امام ہو تو اس کی جماعت اور قرات جہرن مکروہ تنزیہی ہے. رکوع. نمبر 10 مرد رکوع میں اتنا جھکے کہ ہتھیلیوں کو گھٹنوں کے اوپر رکھ دے اور انگلیاں گھٹنوں سے نیچے ہوں. عورت رکوع میں اتنا جھکے کہ ہتھیلیاں رانوں پر اور انگلیوں کے کنارے گھٹنوں پر ہو. یعنی مرد کو زیادہ جھکنا، اپنی کمر برابر کرنی ہے، عورت کے لیے زیادہ جھکنا نہیں ہے. مرد رکوع میں اپنے ہاتھوں اور گھٹنوں پر ٹیک لگائے. عورت رکوع میں اپنے ہاتھوں اور گھٹنوں پر ٹیک نہ لگائے. نمبر 12 ہے مرد رکوع میں اپنی انگلیوں کو کشادہ کر کے گھٹنوں کو پکڑے. انگلیاں کھول کے اس نے گھٹنوں کو پکڑنا. عورت رکوع میں کیا کرے؟ انگلیوں کو نہ کشادہ کرے نہ گھٹنوں کو پکڑے بلکہ ملا کر رانوں پر رکھے. مرد رکوع میں بازو اور کوہنیاں اپنے پہلو سے جدا رکھے. عورت رکوع میں سر کو ذرا نیچے ذرا اونچا رکھے اور سرین کے برابر نہ کرے. یعنی مردوں کو برابر کرنا ہے، عورت کو برابر نہیں کرنا. مرد رکوع میں سر اور سرین کو برابر رکھے. عورت رکوع میں سر کو ذرا اونچا رکھے اور سرین کے برابر نہ کرے. یعنی سر اونچا رہے گا اور پیچھے سے جو کولے ہیں وہ کیا ہوں گے؟ وہ برابر نہیں کرنے سر کے. وہ پیچھے والا حصہ نیچے رہے گا اور سر تھوڑا سا اونچا رکھیں گے. مرد رکوع میں اپنی کمر کو ہموار اور برابر رکھے گا. عورت رکوع میں کمر کو برابر نہ کرے بلکہ ڈہلوان کی شکل میں ہو. مرد رکوع میں گھٹنے، پنڈلیاں اور رانے بالکل سیدھی رکھے. عورت رکوع میں گھٹنوں کو تھوڑا سا خم دے، سیدھے نہ کرے. مرد کی جو گھٹنے اور پنڈلیاں ہیں وہ بالکل سیدھی اور عورت کیا کرے؟ ذرا سا خم دے. سجدہ. مرد سجدے کے وقت پہلے زمین پر گھٹنے رکھے پھر ہاتھ رکھے. مرد نے پہلے کیا کرنا ہے؟ زمین پر گھٹنے رکھنے اور پھر ہاتھ. عورت نے کیا کرنا ہے؟ عورت سجدے کے وقت پہلے بیٹھ کے دونوں پاؤں دائیں جانب نکالے، بائیں سرین پر بیٹھے پھر سجدہ کرے. آدمی نے ڈائریکٹ زمین پر گھٹنے رکھنے ہیں اور پھر ہاتھ رکھنے ہیں. عورت نے کیا کرنا ہے؟ بیٹھ کر دونوں پاؤں پہلے دائیں طرف نکالنے ہیں، بائیں سرین پر یعنی بائیں کولے پر بیٹھنا ہے اور پھر سجدہ کرنا ہے. نمبر 18 مرد سجدہ میں اپنے سر گھٹنوں سے دور زمین پر رکھے. یعنی مرد نے گھٹنے ملا کر سجدہ نہیں کرنا، سمٹ کر نہیں کرنا. عورت سجدہ میں اپنا سر گھٹنوں کے قریب زمین پر رکھے. یعنی عورت کیا کرے؟ سمٹ کر کرے. مرد سجدے میں اپنے بازوؤں کو بغلوں سے الگ رکھے. عورت سجدے میں اپنے بازوؤں کو بغلوں سے ملائے اور بغلوں کو چھپائے.
یعنی عورت نے اپنی جو بغلیں اور بازو ہیں وہ سمیٹ لینے اپنے ساتھ. مرد سجدے میں کونیاں اور کلائیاں زمین پر نہ بچھائے. مرد نے زمین پر نہیں بچھانی, ان کو کھول کر رکھنا ہے. عورت سجدہ میں کونیاں اور کلائیاں زمین پر بچھائے, یعنی زمین پر وہ رکھے گی. مرد سجدے میں دونوں پاؤں کھڑے رکھے گا. عورت سجدے میں دونوں پاؤں دائیں طرف نکالے گی. مرد نے دونوں پاؤں کھڑے رکھنے ہیں, عورت نے دونوں پاؤں دائیں طرف نکالنے ہیں. مرد سجدے میں پاؤں کی انگلیاں قبلہ رخ کرے گا, یعنی وہ جو پاؤں کھڑے کرنے ہیں وہ ان کی انگلیوں کا جو رخ ہوگا وہ قبلہ کی طرف ہوگا. عورت سجدے میں پاؤں کی انگلیاں کا رخ قبلہ کی طرف نہ کرے. مرد سجدے میں اپنی پنڈلیوں اور رانوں کو برابر رکھے. عورت کیا کرے گی, دائیں پنڈلی کو بائیں پنڈلی کے اوپر اور رانوں کو برابر نہ کرے, یعنی دائیں پنڈلی کو بائیں پنڈلی کے اوپر رکھنا ہے, جو ران ہے اوپر والا جو ٹانگ کا حصہ ہے اس کو برابر نہیں کرنا. مرد سجدے میں سرینوں کو اوپر اٹھائے, یعنی پیچھے سے اس نے اونچا کر کے سجدہ کرنا ہے. عورت سجدے میں سرینوں کو مردوں کی طرح اوپر نہ اٹھائے, نیچے کو ہو کر وہ سجدہ کرے گی, وہ اونچی نہیں ہوگی, اپنے آپ کو بلند اونچا نہیں کرنا. مرد سجدے میں اپنے پیٹ کو رانوں کو پنڈلیوں سے اور پنڈلیوں کو زمین سے جدا رکھے گا. پیٹ رانوں سے نہیں لگے گا اور رانے پنڈلیوں سے نہیں لگیں گی اور پنڈلیاں زمین سے الگ ہوں گی. عورت کیا کرے گی, سجدے میں اپنے پیٹ کو رانوں کے ساتھ اور پنڈلیوں کو زمین کے ساتھ ملائے گی. یعنی مرد نے اپنا جسم کو کھول کر سجدہ کرنا ہے اور عورت نے اپنے جسم کو سمیٹ کر سجدہ کرنا ہے. مرد دو سجدوں کے درمیان دایاں پاؤں کھڑا کر کے بائیں پاؤں کو سرینوں کے نیچے بچھا کر اس پر بیٹھے گا. یعنی جو پہلے سجدے کے وقت دونوں پاؤں کھڑے کیے تھے, دوسرا سجدہ کرتے وقت ایک پاؤں کھڑا رہے گا اور دوسرا پاؤں بچھا کر اس کے اوپر بیٹھنا ہے. جبکہ عورت نے کیا کرنا ہے, دونوں پاؤں کو دائیں جانب نکال کر بائیں سرین پر بیٹھنا ہے. مرد سجدے میں اپنے قدموں کو سینے کے بل کھڑا رکھے گا. عورت سجدے سے اٹھ کر پہلے بیٹھ جائے گی اور قدم سیدھے کر کے بعد میں کھڑی ہوگی. یہ مرد نے اگر سجدے سے قیام میں جانا ہے تو وہ اپنے پاؤں کے بل پہ, پاؤں کے جو درمیان والا حصہ ہے جو انگلیوں کے پیچھے ہے, وہاں کیا کرے گا, زور دے کے کھڑا ہو جائے گا. اور عورت نے کیا کرنا ہے, جب قیام کے لیے کھڑا ہونا ہے تو پہلے سجدے سے اٹھنا ہے, پھر قیام کے لیے سیدھی کھڑی ہوگی. مرد سجدے میں حسب طبیعت جسم کو کشادہ رکھے. عورت سجدہ میں حسب استطاعت جسم کو سمیٹے اور سکیڑے. یعنی عورت سے جتنا ہو سکتا ہے وہ سمٹ کر سجدہ کرے. مرد سجدے میں پاؤں, پنڈلیاں, کمر, کندھے سیدھے رکھے, دائیں یا بائیں طرف مائل نہ ہو. عورت سجدے میں پاؤں دائیں طرف بائیں نکال کر قدرے بائیں طرف مائل ہو کر سجدہ کرے گی. قاعدہ, مرد کا طریقہ نماز. مرد قاعدہ میں دائیں پاؤں کو کھڑا رکھے گا اور بائیں پاؤں کو سرینوں کے نیچے بچھا کر اس کے اوپر بیٹھے, یعنی افتراش کرے گا. بایاں پاؤں بچھانا ہے, دایاں پاؤں کھڑا رکھنا ہے, بائیں پاؤں کے اوپر بیٹھنا ہے. عورت دونوں پاؤں دائیں طرف نکال کر سرینوں کے اوپر بیٹھ جائے گی. مرد قاعدہ میں دائیں پاؤں کی انگلیوں کو قبلہ رخ کرے گا. بائیں پاؤں کے اوپر تو اس نے بیٹھنا ہے نا, دائیں پاؤں جو اس نے بائیں کو نکالا کھڑا کیا ہوگا اس کی انگلیوں کا رخ قبلہ کی طرف ہوگا. عورت قاعدہ میں پاؤں کی انگلیوں کا قبلہ کی رخ نہیں کرے گی. مرد قاعدہ میں ہاتھ کی انگلیوں کو طبی حالت پر رکھے, نہ ملائے اور نہ کشادہ کرے, یعنی جس طرح عام وہ حالت میں رکھتا ہے ویسے ہی رکھے گا. عورت اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو ملائے گی. عورت نے کھلا نہیں چھوڑنا, عورت نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو ملانا ہے. تو یہ تھا بیٹا مرد اور عورت کی نماز میں فرق. آپ نے اس کو اچھی طرح یاد کرنا ہے, سمجھنا ہے اور پھر اس کے مطابق آپ نے نماز پڑھنی ہے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا, سبق سمجھیے گا, یاد کیجیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم. فی امان اللہ.